إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 40 اور آیت نمبر ہے 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ اور اگر اتیتا آپ لائیں الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، اگر آپ ان یہودیوں کے پاس لائیں بکل آیۃ ہر نشانی، تو آپ ان کے پاس جتنی مرضی نشانیاں لے آئیں، ما تبعوا نہیں یہ پیروی کریں گے قبلتک کا آپ کے قبلے کی، یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی آپ بتابع پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی۔ وما بعضهم اور نہ ہی ان کا بعض بتابع پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض کے قبلے کی۔ ولئن اتبعت اور اگر آپ پیروی کریں گے اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آگے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، انک بے شک آپ اذا لمن الظالمین تب آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ پیچھے بات چل رہی تھی قبلے کی، جب اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تو یہودیوں نے نہیں مانا۔ یہودی اس بات پہ بار بار اعتراض کرتے رہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت کے اندر فرمایا کہ اگر آپ ان کے پاس بے شمار نشانیاں بھی لے آئے نا، انہوں نے آپ کی بات تب بھی نہیں مانی۔ بکل آیت سے مراد بے شمار دلائل، جتنی مرضی آپ ان کو دلیلیں دے لیں انہوں نے ماننا کوئی نہیں، انہوں نے آپ کے قبیلے یعنی بیت اللہ کو، آپ کے قبلے کو، بیت اللہ کو انہوں نے تسلیم نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ضد، ہٹ درمی، انا، تکبر جو یہودیوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے ہدایت سب کے لیے آتی ہے، ہدایت سب کے لیے آتی ہے، جو کوشش کرتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، جو کوشش نہیں کرتا اسے ہدایت نہیں ملتی، اگرچہ سمجھانے والے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں۔ جب انسان نے کوشش نہیں نہ کرنی ہدایت کے لیے تو سمجھانے والے انبیاء بھی کیوں نہ ہوں، انبیاء کا سردار بھی کیوں نہ ہو، بے شمار دلائل بھی کیوں نہ دے رہا ہو، بعض انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو ہدایت نہ ملنے پر انسان کا اپنا قصور ہے، سمجھانے والے کا نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے بڑھ کر، آپ کے طریقے سے بڑھ کر کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے، آپ بے شمار ان کو دلائل بھی دے رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے وہ بات نہیں مان رہے کہ ان کے اندر ہٹ درمی ہے، وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ چند چیزیں آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر ہمیں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے گا اور دیکھے گا کہ کہیں ان میں سے کوئی ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر ہدایت ہمارے پاس بھی نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، ہم نے ہدایت کا دروازہ خود بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ سب سے بڑی چیز جو ہدایت میں مانے ہے وہ تکبر ہے، تعصب اور تکبر۔
یہ ایسی چیز ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آ بھی جائے نا تو انسان کے پاس نہیں آتی، تکبر کی وجہ سے۔ اور یہ وہ تکبر ہے جو شیطان نے سب سے پہلے کیا تھا، ابا واستکبر۔ اسے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، تباہ ہو گیا۔ صرف شیطان ہی نہیں، آپ دنیا میں بڑے بڑے ظالم، فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے بے شمار دلائل معجزات دکھلائے اسے، وہ نہیں مانا۔ نمرود، حامان، ٹھیک ہے، یہ سارے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے ظالم تھے، اور وہ ظالم ہے کہ ان کے پاس بے شمار دلائل بھی تھے۔ اب دیکھیں اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا جی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے، اس سے بڑی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں مانے، یہ تکبر مانے تھا، یہ تکبر کہ ابو جہل اینڈ کمپنی کہتی تھی کہ ہم سرداروں میں سے کسی کو نبوت کیوں نہیں ملی، اس یتیم کے بچے کو کیوں مل گئی؟ یتیم ہے، اس کو مل گئی، ہمیں نہیں ملی۔ تو بعض اوقات یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ ہدایت پاس میں نہیں آنے دیتا۔ اس لیے اپنے آپ سے تکبر کو باہر نکال دیں، جس کے اندر جتنی عاجزی ہوگی اس میں اتنی ہدایت آئے گی، اس کے برتن میں اتنی ہدایت آئے گی۔ ہمارے دل میں عاجزی ہوگی تو ہمارے دل میں ہدایت آئے گی، اگر تکبر ہے تو ہدایت نہیں آئے گی۔ نمبر 2 ہے حسد، اور یہ تکبر یہودیوں کے اندر بھی تھا، اسی وجہ سے وہ بھی ہدایت کے پاس نہیں آتے۔ نمبر 2 ہے حسد۔ حاسد ایسا بندہ ہے جو صرف ہدایت ہی نہیں، تقریباً تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے جس کو لگ جائے وہ تمام نعمتوں سے بندہ محروم ہو گیا، پھر اس کے پاس نعمتیں نہیں آتی۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے۔ پہلے تو شیطان نے بھی کیا تھا نا، جو سجدہ نہیں کیا اس نے۔ اس کے بعد دنیا میں کس نے کیا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا صرف حسد کی بنا پر کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ ان یہودیوں کی تاریخ پڑھیں تو یہودیوں کی ابتدا میں حسد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیوں قتل کیا یوسف علیہ السلام؟ کیوں کنویں میں پھینکا قتل ہونے کے لیے؟ حسد کی وجہ سے کہ ہمارا باپ ہمیں کیوں نہیں چاہتا، اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو یہ حسد وہ بیماری ہے جو جس کے اندر آ جائے نا، پھر انسان کے پاس ہدایت نہیں آتی۔ نمبر 3 ہے جہالت۔ دیکھیے جہالت، میں نے لفظ بولا ہے، جہالت سے مراد یہ ہے کہ دین کی معلومات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دنیاوی معلومات بہت زیادہ ہوتی ہے، عمریں بھی کافی بیت گئیں، دنیاوی معلومات بھی کافی ساری ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی دنیاوی معلومات کو وہ حرف آخر سمجھ لیتے ہیں۔ میری 50 سال زندگی گزر گئی ہے، 60 سال زندگی گزر گئی ہے، میرے پاس تو بہت ساری معلومات ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے مجھے دین کا بھی سارا ہی پتہ ہے، حالانکہ دین کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، دین کے لحاظ سے وہ جاہل ہے، لیکن دنیاوی معلومات کو وہ حرف آخر سمجھتا ہے، وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا۔ آپ اسے دین کی کوئی بھی بات بتا، مجھے سارا پتہ ہے جی، آگے سے جملہ ہوگا مجھے سارا ہی پتہ ہے، اور یہ جو جملہ ہے نا مجھے سارا ہی پتہ ہے، یہ ہدایت نہیں پاس آنے دیتا۔ تو یہ سراسر جہالت ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے، آدمی تو ساری زندگی بھی دین کا علم حاصل کرے، یہ تو سمندر ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، ساری زندگی بھی آپ علم حاصل کر لیں تو بھی تھوڑا ہے۔ تو بندہ صرف دنیا کی معلومات انسان کے پاس ہوتی ہے، دنیا کے چند فیصلے کیا کر لیتا ہے، بندہ سمجھتا مجھے تو سارا ہی پتہ ہے، وہ پھر علماء کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ جب ایک بندہ علماء کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ تو جہالت، دین کے حوالے سے جو جہالت ہے وہ بھی ہدایت سے مانع ہوتی ہے، اور ایسے لوگ معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، چند ایک نہیں ہے، بہت سارے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حرف آخر اپنی بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ہدایت کے پاس بھی نہیں آتے۔ نمبر 4 ہے آباء و اجداد کی تقلید، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے رہے۔ یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ مشرکین مکہ کی پوری لیڈرشپ وہ کہتی تھی ہم آپ کی بات کیسے مانیں، اگر آپ کی بات مان لی نا تو ہمارے باپ دادا کہاں جائیں گے؟ سارے جہنم میں جائیں گے۔ نہیں، ہم نہیں، باپ دادا کا دین ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے۔ یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں، وہ جی میرا باپ یہ کام کرتا رہے، میرے باپ دادا یہ کام کرتے رہے، میں چھوڑ دوں؟ میں کیسے چھوڑ دوں؟ کسی دربار کے پاس میں جاؤں، میں کیسے چھوڑ دوں؟ میرے باپ دادا کرتے رہے۔ تو یہ جو باپ دادے والا جملہ ہے نا، یہ بھی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے، پھر انسان ہدایت نہیں ملتی۔ انسان اپنے آپ پہ غور کر لے، بندہ کہتا ہے یار میں نے 50 سال زندگی گزاری ہے، کیا میں غلط ہوں؟ یہ جو جملہ ہے نا، کیا میں غلط ہوں،
یہ بھی ہدایت نہیں آنے دیتا. پھر کیا ہوا, 50 سال گزار لیا, اب اگر ہدایت مل رہی ہے ہدایت لے لو, مرے تو نہیں نا. انسان زندہ ہے تو توبہ کے دروازے کھلے. بندہ سمجھ لیتا ہے اگر میں نے اس کی بات مان لی تو اس کا مطلب 50 سال زندگی میں نے غلط گزاری ہے. نہیں, وہ غلط نہیں ہے, اس کو صحیح کرنے کے لیے اپنی باقی زندگی بھی غلط گزار لیتا ہے. تو یہ بھی ہدایت سے مانے چیز ہے. 5ویں نمبر پر ہے مقدس ہستیاں, یا پھر آپ کہہ لیں علماء کرام کو ان کی شان میں غلو کرنا. یہودیوں میں بھی تھا, عیسائیوں میں بھی تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو رب بنا لیا. آج ہماری اس امت میں آپ دیکھ لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, خاص طور پہ حضرت علی کی ذات ہے, مقدس ذات ہے, مقدس ہستی ہے, لیکن ان کی مقدس ہستی کو ہم نے اتنا بڑھایا کہ اللہ کا نعوذ باللہ درجہ دے دیا. بعض لوگ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہا تھا, اللہ کا بیٹا کہا تھا, انہوں نے ان کو زندہ جلا دیا تھا. وہ ظالم پھر بھی نہیں مانے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ اس دور میں موجود تھے, آج بھی موجود ہیں, جو بزرگوں کو, ان کا مقام اپنی جگہ پہ ہے, ان کا مقام ہے, ہم ان کے مقام کی نفی نہیں کرتے, لیکن ان کے مقام کو اتنا بڑھا دینا کہ اللہ کے پاس کر دینا, اللہ کا شریک بنا دینا, یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ہدایت نہیں آنے دیتی. آپ کسی کی شان کو, اس کے اندر جب غلو کریں گے نا, خاص طور پہ کوئی صحابی ہے, کوئی نبی ہے, کوئی بڑا بزرگ ہے, کوئی بڑا عالم ہے, اس کی شان میں جب غلو کرنا شروع کر دیں گے تو غلو ایسی چیز ہے جو ہدایت میں مانے ہے. نمبر 6 ہے غلط صحبت. محترم بھائیو, جب انسان کے ارد گرد غلط لوگ بیٹھ جائیں نا, پھر ہدایت نہیں ملتی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, قرآن کے الفاظ ہیں کہ بندہ کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا, آج اس کی دوستی کی وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں. تو اپنا جو ارد گرد ہے نا, اس کو اچھا کر لیں, ہدایت مل جائے گی. لیکن اگر آپ کا ارد گرد اچھا نہیں نہ ہے, آپ کا ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں ہے, تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. سمجھانے والے جو بھی ہوں, اب یہودی کیوں نہیں بات مانتے تھے, انہوں نے اپنا ایک دائرہ بنایا تھا, اس کے اندر وہ سارے یہودی پادری اکٹھے رہتے تھے, تو وہ ہدایت پاس بھی نہیں آنے دیتے تھے. حالانکہ سمجھانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی, پھر بھی وہ بات نہیں مانتے تھے. تو اپنا ارد گرد کا ماحول اچھا کریں. اور آخری بات ہے خواہشات کی پیروی. جب انسان اپنی خواہش کو آگے رکھ لیتا ہے نا, پھر ہدایت نہیں ملتی. اس نے اپنی خواہش کو آگے رکھ لیا, دنیا کی زندگی کو, فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا, قرآن کے اندر آیا ہے. جو انسان اپنی خواہش کو آگے رکھ لیتا ہے نا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے, فإن الجحیم هی المأوى, پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. پھر انسان ہدایت کے پاس بھی نہیں آتا. تو یہ تقریباً 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تکبر ہے, تعصب ہے, حسد ہے, جہالت ہے. جہالت سے مراد دین کے لحاظ سے جہالت, آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے, مقدس ہستیوں کی شان میں غلو کرنا ہے, غلط صحبت اور خواہشات کی پیروی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ان میں سے ایک چیز بھی آ گئی نا, تو محترم بھائیوں پھر انسان کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے سے نکال دیں. تو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اے پیغمبر آپ بھی ان کو سمجھائیں گے نا, ان یہودیوں کو, بِكُلِّ آیَةٍ, بہت سارے دلائل دے کر, مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ, یہ آپ کی بات سرے سے نہیں مانیں گے, یہ آپ کے قبلے کو یعنی بیت اللہ کو قبلہ تسلیم نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, آپ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو ہدایت پر ہیں, ہم ہدایت پر ہیں, ہم جہالت کی بات کیسے مانیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اے پیغمبر یہ آپ کی بات کیا مانیں گے, یہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. اب ہوا کیا تھا کہ جو یہودی تھے, جو عیسائی تھے, یہودی دونوں کا قبلہ تو ویسے بیت المقدس ہی تھا, یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی, لیکن یہودی اس خاص حصے کو قبلہ مانتے تھے جہاں ہیکل سلیمانی ہے. وہ کہتے تھے یہ ہمارا قبلہ ہے, عیسائی کہتے تھے سارا قبلہ ہے. تو ان کے آپس میں بھی لڑائی تھی. یہودی کہتے تھے ہیکل سلیمانی جو غالباً شاید مشرق کی طرف ہے, وہ کہتے تھے یہ حصہ قبلہ ہے, اور عیسائی کہتے تھے نہیں دوسرا حصہ ہے, یا وہ کہتے تھے سارا قبلہ ہے. تو فرمایا ان کی تو آپس میں نہیں بنتی, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے, آپ کے قبلے کی یہ پیروی کہاں کریں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, یہ بات بڑی اہم ہے. اے پیغمبر اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے علم آ جانے کے بعد, إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, ایک بندے کو تو پتہ نہیں ہے نا, جہالت میں کر رہا ہے, وہ تو جہالت میں کر رہا ہے, لیکن پتہ لگنے کے بعد بھی بندہ بات نہ مانے. ایک تو انسان کو پتہ ہی نہیں نہ تھا, اس نے وہ جانے انجانے میں غلط کاروبار کرتا رہا, گناہ کا کام کرتا رہا, لیکن پتہ لگنے کے بعد من بعد ما جاءک من العلم, علم آ جانے کے بعد, پتہ لگ جانے کے بعد پھر بھی انسان نہ مانے, ہر درمی پر انسان اڑا رہے, انک اذا لمن الظالمین,
اللہ نے یہ تنبیہ کے لیے جملہ بولا ہے، اے پیغمبر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے ہے۔ بولا نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے گیا، لیکن ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی آدمی پتہ لگ جانے کے بعد، ایک بندے کو پتہ بھی ہے میں یہ کاروبار کرتا ہوں، پہلے اسے نہیں پتہ تھا، جانے انجانے میں کرتا رہا، پھر پتہ لگ گیا کہ یہ غلط ہے، اب بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے میں یہ کام کرتا ہوں، جانے انجانے میں کرتا رہا، اب پتہ چل گیا یہ غلط ہے تو چھوڑ دے۔ بندہ کہتا ہے لب ہے کیسے چھوڑ دوں، میں 40 سال یہ کام کیا اب چھوڑ دوں؟ نہیں، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو فرمایا انک اذا لمن الظالمین، پھر اللہ تمہارا شمار جو ہے وہ ظالموں میں رکھ لے گا۔ پہلے تو تھا نا گناہ گاروں میں، تو جانے انجانے میں گناہ ہوتے رہے، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے شمار ظالموں میں سے کر لیا کہ پتہ چل جانے کے بعد بھی تو نہیں چھوڑ رہا۔ تو یہ جملہ بڑا اہم ہے، انسان کو اگر کسی بات کا پتہ لگ جائے نا تو اپنی ہٹ درمی انسان چھوڑ دے کہ پہلے تو چلو پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ لگ گیا، اب تو قرآن کی آیت میں نے سامنے پڑھ لی ہے، ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت سامنے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہمارے سامنے ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے باوجود بندہ بات نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے آگے ظالموں کی لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ گار تو ہے تھا ہی تھا، اب ظالم بھی بن گیا ہے، اور ظالموں کا انجام ہم سب جانتے ہیں بڑا سخت ہوگا۔ اس لیے اگر انسان کو کسی بھی بات کا، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، انسان کو حق پتہ لگ گیا ہے، حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ حق کو ٹھکرائے نہ، انا بنا کر کے، بہانے کر کے، ہیلے سازی کر کے حق کو ٹھکرائے نہ، حق کو قبول کر لیں۔ حق کو قبول کرنے میں انسان کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔